السلام علیکم ویورز، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مرزا غالب کی شاعرانہ عظمت کے بارے میں۔ تو کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو مرزا غالب ہیں وہ اردو ادب کے ایک عظیم شاعر گزرے ہیں اور ان کو زیادہ تر غزل کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہاں، ان کے جو خطوط ہیں وہ بھی بہت مشہور ہیں۔ اگر ہم بات کریں مرزا غالب کی تو ان کا پورا نام مرزا اسد اللہ خاں غالب ہے اور ان کا جو اصل نام تھا وہ اسد اللہ خاں بیگ تھا، جو انہوں نے بعد میں غالب تخلص اختیار کیا۔ ان کی جو پیدائش تھی وہ 27 دسمبر 1757 میں آگرہ میں ہوئی اور ان کی وفات جو تھی وہ 15 فروری 1869 میں ہوئی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ غالب دنیائے سخن کا وہ عظیم شاعر ہیں جن کی عظمت کا سکہ ان کی اپنی زندگی میں ہی جم چکا تھا۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف ان کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ 200 برس گزرنے کے بعد بھی ان کی شہرت و مقبولیت میں فرق نہ آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی فن پارے پر سینکڑوں برس گزر جانے پر بھی اس کی مقبولیت میں فرق نہیں آتا۔ وقت سب سے بڑا پارکھ ہوتا ہے۔ زمانے کے ہر نئے دور نے غالب کی شاعرانہ عظمت پر مہر لگا دی ہے۔ غالب کی شاعرانہ عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ہم اردو کے مشہور ناقدین اور مبصرین کے خیالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ غالب کی شاعرانہ عظمت کا سکہ میر، مومن، ذوق سب نے ہی تسلیم کیا ہے۔ غالب ان سب پر غالب ہیں۔ مرزا غالب نے آگرہ چھوڑ کر دلی میں سکونت اختیار کی۔ اس زمانے میں دلی شعر و سخن کا مرکز بنا ہوا تھا۔ مرزا غالب نے فارسی اور اردو دونوں میں طبع آزمائی کی۔ مرزا فارسی کے زبردست شاعر تھے اور وہ اپنے اردو کلام کے مقابلے میں کمتر سمجھتے تھے، لیکن ان کی مقبولیت ان کے اردو کلام کی سبب ہوئی۔ مرزا کی شاعری کو 3 ادوار میں بانٹا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں ادوار کے بارے میں تو یہاں میں یہ واضح کرتے چلوں کہ جس دور میں غالب شاعری کر رہے تھے تو اس دور کی جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی اور انہوں نے سب سے زیادہ جو اشعار ہیں وہ فارسی میں کہے اور اس کے بعد پھر اردو میں، اور وہ فارسی زبان کو اردو کے مقابلے فوقیت دیتے تھے، یعنی کہ ان کو وہ زیادہ قابل زبان سمجھتے تھے فارسی کو، اور اردو میں کو ایسا لگتا تھا ان کو کہ یہ بہت عام زبان ہے اور یہ جو ہے وہ اس میں جو اشعار ہیں وہ بہت آسانی سے کہے جا سکتے ہیں، تو اس لیے وہ اس میں شاعری نہیں کرتے تھے۔ لیکن بعد میں جیسے جیسے وقت بدلتا گیا تو وہ اردو کی طرف مائل ہوتے گئے، تو اسی لحاظ سے ان کی جو شاعری ہے اس کو ہم 3 ادوار میں بانٹ سکتے ہیں، جس میں کہ پہلا اگر ہم بات کریں تو پہلے دور میں اردو کلام پر فارسیت کا بے حد غلبہ تھا، کیونکہ مرزا جو تھے وہ بے دل کی روش پر چلتے تھے، لوگوں نے اس کو پسند نہ کیا۔ اور دوسرے دور میں فارسیت کا غلبہ کچھ کم ہوا، زبان کچھ سہل اور عام فہم ہوئی۔ تیسرے دور میں فارسیت کا غلبہ اور زیادہ کم ہوا، کلام بہت سہل ہو گیا، زبان میں سادگی، پختگی اور بے ساخت پن آ گیا۔ یہی دور غالب کی شاعری کا لب لباب ہے۔ اس میں سلاست، روانی، جدت پسندی، بلند خیالی اور فلسفہ پایا جاتا ہے۔ کلام غالب کی درج ذیل خصوصیات ہیں جو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے شوخی و ظرافت۔ غالب بلا کے شوخ مزاج تھے۔ نظم ہو یا نثر ہو، شوخی ان کے یہاں موجود ہے۔ ان کی لطیف ظرافت اور شگفتہ مزاجی ان کے کلام کا نمایاں جوہر ہے۔ وہ بڑی سے بڑی تکلیف کو ہنس کھیل کر کاٹ دیتے ہیں۔ اس خیال کو غالب نے نہایت فلسفیانہ انداز میں نظم کیا ہے۔ شوخی و ظرافت غالب کے کلام کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ وہ ایک ہنسمکھ انسان تھے اور اپنی دلچسپ باتوں سے دوسروں کو بھی خوش رکھنا جانتے تھے۔ ان کی زندگی کے واقعات کا مطالعہ کیجیے، ان کے خطوط پڑھیں یا ان کے دیوان کی ورق گردانی کیجیے۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور واضح کرتی چلوں کہ غالب کے متعلق جو ہے یہ قول بہت مشہور ہے کہ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ ان کی پرلطف باتیں، ان کے دلچسپ لطیفے چٹکلے قدم قدم پر آپ کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ وہ ہر ایک سے چھیڑ چھاڑ کرتے نظر آتے ہیں، نہ زاہد کو بخشتے ہیں، نہ جنت، دوزخ اور فرشتوں کو چھوڑتے ہیں، نہ محبوب کو معاف کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ خود اپنا مذاق اڑانے سے نہیں چوکتے۔
جیسے کہ ان کے اشعار ہیں کہ زاہد نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب ظہور کی، جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، ایسی جنت کا کیا کرے کوئی۔ انہی کے کلام کی جو خصوصیت ہے اس میں جو دوسری ہے وہ ہے فلسفیت اور حقیقت ترازی۔ مرزا غالب بہت بڑے فلسفی ہیں۔ ان کے اکثر اشعار حقائق فلسفی کو نہایت آسانی اور سادگی سے ظاہر کرتے ہیں۔ وہ موز حقائق اور تصوف سے پوری طرح واقف ہیں۔ غالب کے کلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کا انداز پایا جاتا ہے۔ جگہ جگہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ سوچ رہے ہیں۔ وہ فلسفی نہیں مگر ان کا انداز فلسفیانہ ہے۔ مفکر نہیں مگر نظر حاکمانہ ہے۔ اسی لیے پروفیسر آل احمد سرور نے فرمایا ہے کہ غالب نے اردو شاعری کو ذہن دیا۔ ان کے چند اشعار پیش ہیں کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ تیسرا ہے عشقیہ بیان۔ غالب زیادہ تر عشق و محبت کے انہی کیفیات کو ہاتھ لگاتے ہیں جن سے انسانی جذبات میں لطافت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ عشق کے حوالے سے ان کی شاعری میں روایتی خود سپردگی کے جذبے کے بجائے ایک نوع کی خود پرستی کا احساس ملتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے یہاں کافی حد تک تحکم کا لہجہ، بعض اوقات زور زبردستی اور کبھی کبھی دھمکی کا انداز نظر آتا ہے۔ یہ اشعار ملاحظہ ہیں کہ دل سے تیری نگاہاں جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی، غوچاں نہ شگفتہ کو دور سے مت دیکھا کہ یوں، بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کہ یوں۔ اور چوتھا ہے ذاتی جذبات کی ترجمانی۔ مرزا غالب کے اشعار ان کے خیالات کا آئینہ ہیں۔ وہ زندگی اور مختلف کیفیات زندگی کے ترانے گاتے ہیں، کہیں خدا پر پورا اعتبار تو کہیں تعلقات دنیاوی سے دلی وابستگی، اور کہیں دنیا سے نفرت، بیزاری۔ غرض یہ کہ ان کے لطیفے اشعار ان کی کیفیت قلبی کا آئینہ ہیں۔ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ زندگی یوں بھی گزر نہیں جاتی، کیوں تیرا رہ گزر یاد آیا۔ غالب کی مقبولیت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ وہ آفاقی شاعر تھے۔ اگر کوئی پوچھے لب اردو میں سب سے مقبول کتاب کون سی ہے تو سیدھا اور سچا جواب ہوگا دیوان غالب۔ غالب کا یہ کہنا ہے کہ میرے شعروں کی شہرت میرے بعد ہوگی، محض ان کی شاعرانہ انا کا اظہار ہے کہ بازیچۂ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اور اسی کڑی میں پانچواں ہے سادگی، سلاست، روانی، نازک مزاجی۔ غالب کے کلام میں بلا کی سادگی، سلاست اور روانی ہے۔ نازک خیالی میں وہ مومن سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ غالب کے اشعار نقش شاعری کی جان اور فصاحت بلاغت کے روح رواں ہیں، جیسے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ غالب کے ان خطوط سے 1851 میں اچھی خاصی تاریخ بھی مرتب کی جا سکتی ہے۔ غالب کے خطوط ان کی سیرت کا آئینہ ہیں۔ انہوں نے اپنے خطوط میں حالات، پریشانی، تنگ دستی وغیرہ کا بیان بھی کیا ہے۔ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ ان کے خطوط سے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا خطوط نہیں ہیں بلکہ دو آدمی بیٹھے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ۔